بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. فصل القياس الصفصتي وهو قياس مركب من الوهميات الكاذبة المخترعة للوهم كقياس غير المحسوس على المحسوس نحو كل موجود مشار إليه. وللوهميات مشابهة شديدة بالأوليات ولولا رد العقل والشرع حكم الوهم لدام الالتباس بينهما أو من الكاذبة المشبهات بالصادقة. وهي قضايا يعتقدها العقل بأنها أولية أو مشهورة أو مقبولة أو مسلمة لمكان الاشتباه بها لفظا أو معنى. اچھا جی، اب یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو قیاس سفسطی کو لائے ہیں. قیاس سفسطی یہ جو قیاس ہے یہ صنعت خمسہ میں سے پانچویں قسم ہے. پانچویں قسم کو یہاں پر لائے ہیں اور ظاہر بات ہے اس پر صنعت خمسہ کا اختتام بھی ہو رہا ہے. اب یہ جو سفسطی ہے یہ سفسطہ کی طرف منسوب ہے اور سفسطہ کا جو اصل یہاں پر ہے یہ مرکب ہے سوفا استا سے. یونانی زبان کے الفاظ ہیں اور سوفا کے معنی ہوتے ہیں علم و حکمت اور استا کے معنی ہوتے ہیں اس میں غلط اور فاسد. تو سفسطہ کے معنی ہو گئے غلط اور فاسد علم و حکمت، یعنی بالکل بے بنیاد قسم کی جو باتیں ہیں ان کو اس کے اندر لایا جاتا ہے، بالکل بے بنیاد. اس میں گویا سارا جھوٹ ہی جھوٹ، باطل اور اس قسم کے بے بنیاد قسم کی چیزیں وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اصطلاحی اعتبار سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سفسطہ وہ قیاس ہے جو ایسے وہمی قضیوں سے مرکب ہو جو جھوٹے اور وہم کے گڑے ہوئے ہوں. وہمی قضیے سے مراد جھوٹے قضیے کہ جس کے ذریعے سے انسان وہم کرتا ہے اور غیر محسوس پر حکم گویا محسوس کا لگا رہا ہوتا ہے. جیسے غیر محسوس چیز ہے اس کو پر محسوس کا حکم لگا رہے. مثلا کوئی کہے جی کل موجود مشار الیہ، ہر موجود چیز کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے. حالانکہ اشارہ تو ایک حسی چیز کی طرف ہوتا ہے جو مجرد عن المادہ ہوں، جن کا جسم ہی نہ ہو. ہوا کی طرف کیسے اشارہ کیا جائے گا؟ روح کی طرف کیسے اشارہ کیا جائے گا؟ عقل کی طرف کیسے اشارہ کیا جائے گا؟ جو بظاہر جن کے جسم نہیں ہیں، جسم نظر نہیں آتے. تو حالانکہ موجود روح بھی ہے، موجود ہوا بھی ہے، موجود عقل بھی ہے. تو کل موجود مشار الیہ کہہ تو دیا، لیکن اب اس میں بہت سارے تناقض اس پر وارد ہو رہے ہیں. تو گویا یہاں پر جو محسوس چیز ہوتی ہے، مبصر چیز جو نظر آنے والی ہوتی ہے، محسوس کی جانے والی ہوتی ہے، اس کی طرف تو آپ اشارہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو جن چیزوں کا میں نے کہا مجرد عن المادہ، ان کی طرف آپ کیسے اشارہ کریں گے؟ وہ نظر تو نہیں آ رہی. اشارہ کرنے کے لیے تو آپ کو کوئی چیز نظر آنی چاہیے، موجود اس کی کوئی ہیئت، اس کی کوئی شکل، اس کا کوئی مادہ جسم آپ کو نظر آنا چاہیے. صحیح ہو گیا؟ تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ غیر محسوس کو محسوس پر قیاس کر دینا. اچھا، اور اس طرح کی باتیں کر لینا. تو یہ بھی یاد رکھیں قضیہ وہمیہ جو ہوتا ہے یہ بھی ایک دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں، اور بسا اوقات تاثیر میں اتنے آگے لے جایا جاتا ہے اور اتنا مشہور اور معروف اس کو بنا لیا جاتا ہے کہ قضیہ وہمیہ کو اولیات کے ساتھ اس کی مشابہت دکھائے جانے لگتی ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ وہم کا شکار ہو کر وہمیات کو اولیات سمجھے بیٹھتے ہیں یا بیٹھے ہیں. یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بھی واضح فرما رہے ہیں. حالانکہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اولیات تو بالکل بدیہیات کے درجے میں واضح ترین چیزیں ہوتی ہیں، اور ادھر سے سفسطہ تو سب سے آخری درجے کی نکٹھو قسم کی فضول قسم کی چیز ہوتی ہے. تو لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے، شعور تام نہ ہونے کی وجہ سے انسان جہالت میں ان کو اکٹھا کر لیتا ہے. اور اگر عقل و شرع یہ اس چیز کی تردید نہ کرتی آ کے، تو بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے فلاسفر اور عقل و دانش کے حامل سمجھتے ہیں، وہ لوگ ان چیزوں کو اکٹھا ہی کر لیتے ہیں. یہ تو عقل سلیم، شعور تام اور نقل
یہ چیزیں ہیں جو ان چیزوں میں کیا کر لیتی ہیں، تفریق کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ ان کے بارے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ فرما دیا کہ یہ قیاس سفسطی جو ہے یا تو یہ مرکب ہوتا ہے وہمیات کاذبہ سے، اور اس کے بارے میں تشریح ہو چکی ہے کہ وہمیات کاذبہ جو ہیں وہ جیسے غیر محسوس کو محسوس کے اوپر قیاس کر دینا، اس کی مثالیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں. اور اولیات کے ساتھ کچھ جو ہے نابالغ العقل والعلم قسم کا طبقہ جو ہے وہ اس کو اکٹھا کرتا ہے. تو عقل سلیم اور نقل یا کہ ان کے درمیان میں تفریق کر دیتی ہے. اگر یہ تفریق نہ کرتی تو یہ التباس ایک لمبا زمانہ انہی کے درمیان میں یوں ہی گھومتا رہتا ہے، التباس. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ او من الکاذبۃ المشبہاتی مشابہاتی مشبہاتی، یہ قیاس جو ہے نمبر 2 ان سے بھی مرکب ہو سکتا ہے جو جھوٹے ہوں اور مشابہ ہوں سچوں کے ساتھ. یعنی بظاہر ہیں تو وہ جھوٹے قضیے، لیکن ان کی مشابہت کن کے ساتھ ہو رہی ہے، سچوں کے ساتھ، بظاہر سچے قضیوں کے ساتھ ہو رہی ہے. تو ان کے ساتھ بھی یہ جو ہے یہ ترتیب ہو سکتی ہے، اور جن کے بارے میں عقل اولیہ یا مشہورہ یا مقبولہ یا مسلمہ ہونے کا اعتقاد رکھ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہوتے وہ جھوٹے ہیں. اب یہ لفظاً یا معناً مشابہت دو طرح ہو سکتی ہے، لفظاً یا معناً، جس سے آدمی غلطی میں پڑ سکتا ہے. لفظاً مشابہت کی مثال دے رہے ہیں، ہذہ عین، ہذہ عین، یہ چشمہ ہے. وکل عین یستضیء بها العالم، اور ہر ایسا کہ جس کے ساتھ ہر ایسا آفتاب، عین کے چونکہ 9 معنی آتے ہیں نا عربی زبان میں، ان میں ایک معنی چشمہ آ گیا پانی بہنے کا، اور دوسرا آ گیا اس سے گھٹنا سونا وغیرہ، اور اس میں سورج بھی آ گیا. تو اب دیکھیں یہاں پر عین کا لفظ مال کیا، اور صغرا میں اور معنی میں لیے جا رہے ہیں، کبرا میں اور معنی میں لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب مثلا هذا عین وكل عین يستضيء بها العالم فهذه العین يستضيء بها العالم. اب نتیجہ بھی نکال لیا. یہاں لفظی مشابہت ہے، صغرا اور کبرا دونوں میں عین کا لفظ استعمال ہوا ہے، مگر یہ قیاس غلط ہے، کیونکہ صغرا میں جو عین استعمال ہوا ہے وہ اس سے مراد چشمہ ہے پانی کا، اور کبرا میں جو ہوا ہے اس سے مراد عالم آفتاب ہے. تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق آ گیا. اور آگے نتیجہ نکال لیا اس کا کہ فہد العین یستضیء بها العالم، اس سے سورج کیا ہے، اس سے عالم کیا ہے، چمکتا ہے. تو یہ تو کوئی عجیب سی بات ہو گئی، چشمے اور سورج کو ملا کر نتیجہ آگے سورج پر نکال دیا گیا ہے، سورج کے یا کائنات کے چمکنے پر سورج سے نکال دیا گیا ہے. تو یہ بالکل یعنی دیکھیں یہ لفظی اعتبار سے مشابہات ہے کہ عین کا لفظ لفظی اعتبار سے اشتراکی لفظی رکھتا ہے ان معنوں کے اندر. معنوی اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ مثلا کوئی آدمی کسی جگہ گھوڑے کا تصویر بنی ہوئی ہے اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہے ہذہ فرس یا ھذا فرس وکل فرس ساحل، ہر فرس کیا ہوتا ہے، وہ ہی کی آوازیں نکالتا ہے، ہنہناتا ہے. فہذہ ساحلۃ فہذا ساحل، اور یہ کیا ہے، یہ بھی ہنہنانے والا یعنی گھوڑا ہے. تو دیکھیں یہ بات غلط ہو جائے گی، وہ تصویر والا گھوڑا وہ تو گھوڑا کی تصویر ہے لیکن گھوڑا تو نہیں ہے، بعین ہی گھوڑا تو نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد کہنا کہ گھوڑا ہنہناتا ہے لہٰذا یہ بھی ہنہنانے والا ہے. اب وہ تصویر کیسے ہنہنائے، لیکن اگلے کو چکمہ تو دے دیا، اگلے کو تشویش میں تو ڈال دیا. تو یہ غلط ہے. دیکھیں دونوں جگہوں پر یہ غلط ہوا ہے، لیکن یہ دوسری جگہ جو مثال ہے یہ مانوی مشابہت کی مثال ہے، مانوی مشابہت کی کیا ہے، مثال ہے. اور اس کے بعد پھر مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ الصَّنَاعَةُ، یہ جو صناع ہے یہ سفسطی، اس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ فن قیاس سفسطی کا جو ہے جھوٹ کا مجموعہ ہے. بظاہر اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن ہوتا جھوٹ کا مجموعہ ہے، گویا دجل ہوتا ہے، دجل و فریب ہوتا ہے. دجل ویسے دجال کہتے ہیں نا جو دودھ میں پانی ڈال کر اس کو دودھ ظاہر کر کے بیچتا ہے. تو دجال ہر ملمہ سازی کرنے والا، اور بڑا دجال وہ تو سب جانتے ہیں حدیث کے مطابق کون ہے، جس نے آنا ہے یہودیوں کا، جس کے یہود جس کے ساتھ ہوں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جس کو مقام لط پر قتل کریں گے.
تو یہ ایک دجل و فریب کا مجموعہ ہوتا ہے، جھوٹ کا مجموعہ ہوتا ہے، سفسطی، قیاس سفسطی، بظاہر اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن در حقیقت اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس کی مثال ایسے جیسے لوہے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا کے کوئی کہے جی یہ سونا ہے، تو اب پانی سونے کا چڑھانے سے وہ لوہا سونا تو نہیں بن جاتا نا، ٹھیک ہے، لہٰذا بالذات اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، البتہ بالعرض اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، بالعرض، بالذات میں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جھوٹ میں کیا فائدہ ڈھونڈیں گے آپ، جو خالصتاً جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے اور دجل ہے، بالعرض اس سے فائدہ، بالعرض اس کا فائدہ کیا، جس طرح قرآن کہتا ہے نا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ جوئے اور شراب اور جوئے سے متعلق لوگ پوچھتے ہیں آپ سے، قل فیہما اثم کبیر، کہہ دیجیے اس کے اندر کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، آگے اللہ فرماتے ہیں اس کا جو نفع ہے، ٹھیک ہے، اس میں قل فیہما خیر، اس میں نہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، لوگوں کے لیے بظاہر نفع تو ہیں لیکن یہ نفع اب شراب میں اور جوئے میں کیسے ہو، وہ تو ہے ہی خرابی کے مجموعے، تو یہ بالعرض نفع کہا جا رہا ہے لوگوں کے گمان کے مطابق، وگرنہ در حقیقت گندی چیز میں کوئی نفع مسلمان کے لیے نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر یہ جھوٹ کا پلندہ، اس میں بظاہر تو کوئی نفع نہیں ہے لیکن اس کے اندر بالعرض نفع، بالذات نہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اس فن میں جس کو مہارت ہوتی ہے عام طور پر وہ بہت شاطر قسم کا آدمی ہوتا ہے، بےحد مکار، شاطر، نوسر باز، تیز تراز اس قسم کا آدمی ہوتا ہے، اور غلطی سے عموماً اپنے آپ کو بچاتا ہے نقصان سے، اور اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا عمومی طور پر، اور دوسروں کو وہ خوب دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، خود یہ قادر ہوتا ہے دوسروں کو مغالطہ دے دے، لیکن کسی دوسرے سے مغالطے میں آئے یہ بات بہت کم ہوتی ہے، اور فریق مخالف کو ہر وقت اپنے نوسر بازیوں سے، اپنے چکروں سے، مکروں سے، وہ سرکشی سے زیر کرنے کے موڈ میں لگا رہتا ہے۔ اب اس فن کا جاننے والا اگر کسی حکمت اور فلسفہ جاننے والے آدمی سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کو سوفسطائی کہتے ہیں، اور اس فن کو سفسطہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی حکمت جس کے اوپر آب زر چڑھایا گیا ہے، جس کو مسازی کی گئی ہے، اور اگر کسی حکیم اور فلسفی کے علاوہ کسی سے مقابلہ کرتے ہیں تو اس کو مشاغبی کہتے ہیں، یعنی یہ ایسا شخص ہے جو خواہ مخواہ جھگڑالو بن کے جھگڑا کرتا رہتا ہے، خود بھی غلطی پر اور دوسروں کو بھی مغالطہ دینا چاہتا ہے، اور اس فن کو فن مشاغبہ کہا جاتا ہے۔ مشاغبہ کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں دیکھا جائے تو اس فن کا جاننے والا خود بھی غلطی میں ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی غلطی میں واقع کرنا چاہتا ہے، یہ فن سراسر نازیبا ہنر کے اوپر اور مغالطے کے اوپر گویا مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور صرف مادہ کے اعتبار سے اس کے قضیے دیکھا جائے تو وہ تو میں نے کہا جھوٹے ہوتے ہیں، اور جن کی بظاہر مشابہات دکھائی جا رہی ہوتی ہے، سچوں کے ساتھ مشابہت دکھائی جا رہی ہوتی ہے، جیسے مصنف رحمۃ اللہ نے فرمایا، اور وہمی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر، تو بہرحال ایسی چیزیں یہاں پر یہ مادہ اور صورت دونوں اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ فن کیا ہے، بظاہر یہ فن فاسد ہے، فن فاسد ہے، اور چونکہ منطقی یا وہ لوگ کہ جو علم کلام میں یا منطق میں ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، خاص کر جب ان کا اسلام سے مذہب کا تعلق کمزور ہوتا ہے یا دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا، تو وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے اس فن کی مناسبت سے اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔